اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی دیکھیے، خود سازی میں کتاب خود سازی گفتگو یہاں چل رہی تھی کہ کہاں چل رہی تھی کہ انسان کے اندر جو الگ الگ مرتبے ہیں، مراتب ہیں، ایک حیوانی مرتبہ جی اور ایک انسانی مرتبہ، یہ آپس میں ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے۔ ان میں ہمیشہ ٹکراؤ کیا رہتا ہے؟ حیوانی مرتبہ ہمیں پستی کی طرف لے جانے کی، ہر خواہشات کی طرف جھکنے کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان بری کاموں کی طرف بڑھے، جس کا اسے شوق ہے سب کرتا چلا جائے، نہ حلال دیکھے، نہ حرام، نہ نیکی دیکھے، نہ برائی، نہ اچھائی دیکھے، نہ برائی، نہ گناہ دیکھے، نہ ثواب، سب کرنے کی۔ لیکن ایک انسان کی جو ایک مرتبہ ہے، جو انسانی مرتبہ ہے، بتایا تھا انسان حقیقت ایک ہے، انسان ایک حقیقت کا نام ہے، لیکن اس کے مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ اس میں حیوانی مرتبہ بھی ہے، انسان کے اندر غضب بھی ہے، غضب پایا جاتا ہے، قوہ غضبیہ ہے اس کے اندر، قوہ شہوانی، شہوت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ شہوت یعنی شہوت کا اصل معنی اگر دیکھیں تو کیا ہے؟ ہر چیز اپنے لیے چاہنا، اپنی ذات کو مقدم کرنا۔ لیکن انسان کے اندر ایک مرتبہ، ایک انسانی اور اعلیٰ مرتبہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جو ہمیں ایثار، جذبہ، نیک اعمال، اعلیٰ علیین تک پہنچانے تک کے لیے مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا کائنات کے جیسے آپ لوگوں نے اقوال دیکھے کہ اگر آپ کا نفس برائیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے اور وہ برائیاں آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہیں وہ چیز، تو اس سے تب بھی اپنے نفس کو وہاں مت لے جاؤ ورنہ پست ہو جائے گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اچھائیوں اور برائیوں کو پہچاننا، سب انسانوں کے اندر مساوی ہے، سب برابر سے پہچان سکتے ہیں، حقیقت دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا جو پست مرتبہ ہے، حیوانی مرتبہ ہے، اس نے اس کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دی ہے، پھر اسے حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ ہر انسان کے اندر یہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر جسم جو ہے وہ مادی ہے نا، مادی ہے مطلب محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، جگہ گھیرتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک چیز مجرد بھی تو ہے نا، مجرد یعنی جو نہ جگہ گھیرتی ہے، نہ وزن ہے، نہ اسے محسوس، وہ کیا ہے؟ وہ روح۔ اب دیکھیے پروردگار، یہ ملائکہ، یہ سب عالم مجرد تجرد ہے نا، یہ عالم تجرد مجرد، تو انسان مادی، تو مادی کا مجرد سے کیسے تعلق برقرار ہو سکتا ہے؟ انسان جسم سے نہیں، اس کی روح کیونکہ مجرد ہے، اس روح کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے، قرب الہی تک پہنچتا ہے۔ یہی تو انسان کو اس دنیا سے ہٹ کے اس والے دنیا تک، اس جہان سے ملاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی روح، سکینہ، یہ انسان کا نفس، یہ انسان کا نفس ہے جو انسان کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں سے دیکھیے، پیغمبر اسی غرض کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ انسان کی فطرت کو بیدار کرے، جو فطرت انسان کی سو گئی ہے۔ فطرت تو سب کی ایک سی ہے نا انسان کی، کیونکہ ایک حقیقت ہے، لیکن پھر اتنا فرق کیوں ہے انسانوں میں؟ کہا کہ دنیا مادی پرست اتنے ہو گئے کہ ہر حیوانی مرتبے حاوی ہو گئے ہیں۔ تو انبیاء کس لیے آئے؟ تاکہ اس سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرے اور اس کے اخلاقی اور جو ناآگاہ شعور ہے اس کو آگاہی کے شعور کو آگاہی کے شعور میں تبدیل کریں، جو ناآگاہ شعور ہے اس کا انسان کا، اس کو آگاہی کے شعور میں تبدیل کریں۔ اس لیے تو آئے ہیں انبیاء کہ انسان کو بیدار کریں، اس کے نفس کو کمال تک پہنچائیں۔ یہاں تک کہ قرآن اور روایت میں یہاں تک ہے کہ پورے انبیاء جتنے بھی ہیں ان کی بعثت، ان کو بھیجے جانے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ مکارم الاخلاق، اخلاق سدھارنا، لوگوں کو خود سازی، نفس کی اعلیٰ تک پہنچانا۔ وہ آئے ہیں کون؟ انبیاء۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہ تاکہ انسان کے فضائل اور کمالات کے جو طریقے ہیں، طریقوں کو پہچاننے کی طرف متوجہ کریں، کہ انسان کو توجہ دلائیں کہ فضائل اور کمالات کے طریقے کیا ہیں، ان کو پہچانیں ہم۔ بھائی جب ہم اپنی نفس کے اوپر حیوانی مرتبے کو حاوی کر لیں گے تو ہمارا نفس پھر کمال سے اتنی محبت نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ ہماری روح ہے، کہاں سے آئی روح؟ اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اب اگر ہم غور کریں اپنے نفس کے بارے میں تو ہمارے نفس کو کیا دکھائی دے گی؟ وہاں کی چیزیں دکھائی دیں گی نا،
تو اس کم نفس کے ذریعے سے انسان وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ انبیاء اسی لیے آئے ہیں اور اس پر کہ انسان کے کو یہ بتائیں کہ کمالات اور فضائل کو کیسے پہچانیں، اس کی طرف توجہ کریں اور وہ توجہ کریں اور اس پر عمل کر کے پھر انسان مقام قرب الہی کو پانے اور جو کمال کے درجے ہیں ان کو طے کرنے کی مدد اور رہنمائی فرمائے. انبیاء کس لیے ہیں؟ تاکہ رہنمائی فرمائے کس طریقے سے کمالات کو پہچاننا ہے طریقوں کو، اور پھر اللہ کمال کے درجوں تک کیسے پہنچنا ہی رہنمائی فرمائے. وہ آئے ہیں کون؟ انبیاء، تاکہ انسان کو انسانیت کے بلند مقام اور انسانی اقدار کی ضرورت کو ان کی حفاظت اور زندہ رکھنے اور قدر و قیمت کی طرف متوجہ کریں. انبیاء آئے ہیں تاکہ انسان کو انسانیت کے بلند مقام اور انسانی جو منزلتیں ہیں ان کی ضرورت، انسانی جو اقدار ہیں ان کی انسانی کو کیا ضرورت ہے ان کو اور ان کی حفاظت اور زندہ رکھنے اور قدر و قیمت کی طرف متوجہ کریں. انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ اسی طرف اس لیے تو آئے ہیں کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کریں. وہ آئے ہیں کون؟ انبیاء، تاکہ انسان کو نقطہ سمجھائیں، یہ نقطہ سمجھائیں کہ تو حیوان نہیں ہے. انسان کو کیا سمجھانا ہے انبیاء؟ کہ بھائی تو حیوان نہیں ہے بلکہ تو انسان ہے، اور انسان کا جو مرتبہ انسانی مرتبہ ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر کا حصہ ہے. سکینہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ بھائی جو انسان کے اندر جو دو مرتبے ہیں، حیوانی مرتبہ ہے. حیوانی مرتبہ کیا ہے؟ یعنی وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، اسے چیزیں پسند ہیں، یہ وہ سب. لیکن ایک انسانی مرتبہ ہے جو ہمیں کھانا کیا ہے یہ بتاتا ہے، کیا نہیں کھانا ہے یہ بتاتا ہے، کب غضب کرنا ہے کب غضب نہیں کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ انسانی مرتبہ. تو یہ انسانی مرتبے کو ہمیں اتنا پست نہیں بنانے لینا چاہیے کہ بس دنیا سے ہٹ کے کچھ سوچ ہی نہ سکیں ہم. یہی تو مرتبہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، فرشتوں سے اوپر تک لے جاتا ہے. فرشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کے سامنے. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب سا لگتا ہے یار سن کے کہ انسان فرشتوں سے بھی بالا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان جو دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت گھٹیا ہے، وہ تو بہت گھٹیا ہے. تو ہم جو انسان دیکھ رہے ہیں اس ٹائم دنیا میں وہ انسان کب ہے؟ وہ انسان کب ہے؟ حیوانی مرتبے ان پہ حاوی ہو چکے ہیں. اگر انسانی مرتبہ حاوی ہو جائے تو فرشتے کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں تعجب نہیں ہوگا یہ سننے میں اور کہنے میں کہ انسان فرشتوں سے کہیں زیادہ بلند ہے. سکینہ سمجھ رہی ہے نا؟ جی آقا. ہمیں تعجب یہ جملہ سن کے کیوں ہوتا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کے ہے انسان، کہ فرشتوں تو یار معصوم ہوتے ہیں، دن رات عبادتیں کرتے رہتے ہیں، اور انسان اس سے بلند کیسے ہو گیا؟ یوں ہمیں سن کے تعجب ہو رہا ہے کیونکہ ہم انسانوں کو جو دیکھ رہے ہیں انہیں انسان سمجھ رہے ہیں ہم. یہ انسانی مرتبے نہیں ہے، یہ حیوانی مرتبے حاوی ہو چکے ہیں. حیوانی مرتبوں کو کنٹرول میں کر کے انسانی مرتبے کو حاوی کر لیجئے، پھر کہیے کہ انسان فرشتوں سے اوپر ہے تو آپ کو بالکل تعجب نہیں ہوگا. پھر کہیں گے بالکل انسان واقعاً فرشتوں سے بڑھ کے، واقعاً فرشتوں سے بڑھ کے. اور فرشتوں سے جناب آدم کو جب تک پتلا بن کے تیار ہوا سجدہ کرنے کا تو حکم نہیں دیا نا. بھئی جسم تو حیوان کا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، نہیں حیوان فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کب دیا؟ جب روح ڈال دی انسانی، جب انسان اپنی طرف سے تحفہ دے دیا تب سجدہ کرنے کو کہا. سمجھ رہی ہے بشرا؟ جی غلام علی علی اصغر چراغ جی. تو یہ انسان انبیاء کس لیے آئے؟ تاکہ وہ بتا سکیں کہ انسان تو انسان ہے، حیوان نہیں ہے. تو حیوان نہیں ہے بلکہ تو انسان ہے اور تو فرشتوں سے بالاتر ہے. دنیاوی امور اور حیوانی، کیا لکھا ہے؟ حیوانی جی کچھ مٹا ہوا ہے جی. تظاہر سا لگ رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ تظاہر تیرے ملک. ہاں، یہ جو حیوانی جو صفتیں ہیں یا حیوانی جو وہ ہے مرتبہ ہے تیرے ملکوتی بلند مقام کے شایع نشان نہیں ہے. یہ حیوانی مرتبہ تیری ملکوتی کے جو مقام ہے نا تیرا وہ بہت اونچا، اس کے شایع نشان نہیں ہے، اس کے مناسب نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس کے عوض مت بیچ دینا، اس حیوانی مرتبے کے لیے مت بیچ دینا اپنے نفس کو کہ تو مال و دولت اور اس کے لیے دنیاوی کے لیے بیچ دے. امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز ترین، سب سے معزز اور شریف ترین اور بااہمیت انسان کون ہے؟
جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھ، دیکھیے ورڈ غلط ہے، یہ سب سے نہیں آنا چاہیے تھا، یا تو معزز ترین ہی آنا چاہیے تھا، اس کا معزز ترین سب سے زیادہ معزز، یا کہتے سب سے معزز ترین نہیں لاتے، کیونکہ ترین فارسی کا ہے اور اردو میں تو سب سے آتا ہے نا ترین کی جگہ، تو آپ کہیے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز اور سب سے شریف اور با اہمیت انسان کون ہے، یا پھر اس طریقے سے لکھنا چاہیے تھا، یا تو لکھنے والے نے غلطی کی ہے یا ویسے، یا یہ کہنا چاہیے تھا، یہ ہٹا کے سب سے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ معزز ترین اور شریف ترین اور با اہمیت انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کو اپنے لیے اہمیت، جو انسان اپنے لیے دنیا کو اہمیت نہ دے اور اس کو اپنے لیے خطرہ قرار نہ دے، جو انسان اپنی دنیا کو خطرہ نہ بنا لے اپنے نفس کے لیے۔ کیسے خطرہ بن جاتا ہے؟ جب آپ دنیاوی کام میں پڑ جاؤ گے تو اس سے الگ سوچو گے نہیں، تو خطرہ بنا لیا نہیں بنا لیا ہم نے اس دنیا کو؟ وہ انسان سب سے معزز ہے، کون؟ جو دنیا کو اپنے لیے اہمیت نہ دے۔ اگر کیوں؟ کیونکہ انسان اس سے کہیں بڑھ کے ہے، اس کا نفس ملکوت فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، ملکوت سے بھی اوپر ہے، فرشتوں سے اوپر، اعلیٰ علیین قرب الہی تک پہنچنے کے وہ ہے امکانات میں سے، یعنی انسان کا نفس وہاں تک پہنچ سکتا ہے قرب الہی تک، تو اس کو ہم اس معمولی دنیا کی نہیں بیچتے۔ اگر انسان میں نے بات جملہ آپ سے اس دن بھی انہوں نے کہا تھا کتاب میں، اور پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم دنیا کے بدلے نہ بھیجیں، اس کا مطلب دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے ہمیں، تو لو پھر یہاں سے جلن نہ کھاؤ نہ پیو نہ پیو، نہیں، کیونکہ اس اعلیٰ علیین ملکوتی نفس اس دنیا اس اعلیٰ علیین تک قرب الہی تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو کام کرنے اس مادی جسم کی ضرورت پڑے گی ہمیں، اور اس مادی جسم کو تو کھانا پینا چاہیے، تو اس کو اتنی تو پرورش کرنی پڑے گی سکینہ، مگر یہ ہے کہ حلال حرام نہ ہو جائیں۔ اگر انسان اپنی انسانی شخصیت کو پہچانے اور اپنی انسانی وجود کو قوی بنا دے اور فضائل اور کمالات کو اس میں زندہ کرے اور رذائل پستیاں ان پر قابو پائے، تو اس وقت انسان کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ انسانی منزلتوں کو ترک کر دے، پھر وہ انسانی اقدار کو نہیں ترک کرے گا اور سیدھا رذائل کے پیچھے دوڑے، نہیں، وہ رذائل کے پیچھے نہیں دوڑے گا، وہ کمالات کی طرف جائے گا۔ مثلا وہ یہ نہیں کرے گا سچائی کو چھوڑ دے اور جھوٹ کے پیچھے جائے، امانت داری کو چھوڑ دے اور خیانت کی طرف جائے، عزت نفس کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ذلت و خواری میں ڈال دے، احسان کو چھوڑ دے اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے کے پیچھے دوڑے۔ اب ایسا انسان نہیں کرے گا اگر اس نے اپنے انسانیت اپنے نفس کو بیدار کر لے، اپنے نفس کو انسان اگر بیدار کر لے تو پھر وہ پستیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اچھائیوں کو چھوڑ کر پستیوں کی طرف جائے، امانت داری چھوڑ کر خیانت کی طرف جائے، نہیں۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی عزت کرے اور اسے معزز قرار دے، اس کی نگاہ میں پھر خواہشات نفسانی ہیچ اور پست ہوں گی، پھر نفسانی خواہشات اس کے سامنے کچھ نہیں، کہ میرا نفس کیا چاہ رہا ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ پیغمبروں کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ انسان کی فطرت کو بیدار کریں تاکہ وہ اپنے اس گران قدر قیمتی وجود کون سا جو نفس انسانی ہے اس کے جوہر کو پہچانے، اس کی اہمیت کو پہچانے اور اپنا تعلق اور ربط اس پست دنیا سے نہیں، خدا ذات خدا سے دریافت کر لے کیا تعلق ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ کی رضا قرب کے حاصل کرنے میں صرف کرے۔ تمام چیزیں کس لیے خرچ کرے؟ اللہ کے قریب جانے کے لیے، یہاں تک کہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، دیکھنا، بولنا، کام کرنا، مر جانا، جینا، یہ سب کے سب پاک اور اخلاقی ہوں۔ جب انسان اللہ کا بندہ ہو جائے تو پھر اس کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی اور اس کی غرض و غایت نہیں ہوگی، بس یہی اس کا مقصد ہوگا کہ بس اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پھر اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے تمام کام عبادت ہوں گے پھر، اور اخلاق اور ذی قدر ہو جائیں گے، اور اس کے جو اخلاق اور زیادہ صاحب عزت ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی، میری نمازیں، و نسکی، میرا اعمال، و محیای و مماتی، اور میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، رب العالمین، اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، وہ انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اسلام لانے والا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا اسلام میں خاص قدر و قیمت رکھتا ہے۔
اس لیے تو کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اپنے نفس پہ غور تو کیجئے، آپ بس ہم لوگ جملہ سن لیتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، کیسے یار یہ کیسے پہچان لیا؟ غور کیجئے، ہمارا نفس اس وہاں سے آیا ہے، یہ نفس وہاں سے، تو جب ہماری نفس اور روح وہاں سے ہے اللہ کے پاس سے، تو ہمارا تعلق وہیں سے ہونا چاہیے نا، یہ پس دنیا سے۔ لیکن ہم دنیا سے میں اتنے گھر گئے ہیں کہ ہمیں اب نفس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کہ نفس کا پہچاننا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ نے فرمایا جس سے اپنے آپ کو پہچانا، دیکھیے وہی ہے ترجمہ اسی کا، اس کا کام بلند ہوگا، اس کا کام بلند ہوگا۔ یہ نہیں، وہ اس کا ترجمہ الگ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ وہ الگ ہے، یہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا، من عرف نفسہ، اس کا کام بلند ہوگا، تو اس کا کام پھر بلند ہو گئے۔ اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اپنا شناختی کارڈ مثلا آدھار کارڈ بنا کے اس کو دیکھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے واقعی حقیقی مقام اس کا کیا ہے اس کو دنیا میں پہچانے اور جان لے کہ وہ فقط خاکی حیوان نہیں ہے، فقط یہ نہیں میرا ہاتھ پیر اور یہ میرا جسم اور یہ میرا پیٹ بھرنا یہی اس چیز کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ عالم ربوبی کا عکس ہے اور اس کا سایہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس دنیا میں اور اس کا امین ہے، وہ ایک ملکوتی وجود ہے۔ یہ انسان جانے جو دانا اور مختار اور آزاد خلق ہوا ہے، ہمیں آزاد، اب اگر ہم غور کریں تو یہ نفس آزاد خلق ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ کمال غیر متناہی لامحدود کمال کی طرف سیر و سلوک کرے، وہاں تک پہنچے اور اپنی مخصوص خلقت کی وجہ سے اپنے آپ کو بنائے، سدھارے اور اس کی پرورش کرنے کا وہ پابند ہے۔ انسان اپنی اس شناخت کی وجہ سے، اس پہچان کی وجہ سے شرافت اور کرامت کو محسوس کرتا ہے اور اپنے مقدس اور پرارزش قیمتی وجود کو پہچانتا ہے، اور کمالات اور فضائل اس کے لیے پھر پرمعنی اور قیمت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں وہ نا امیدی اور بے فائدہ اور بےہودہ خلق ہونے سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جو آج کل لوگ سوچیں یار ہم کیوں بےہودہ ہی تو خلق ہوئے، بہت سے لوگ یہی سوچیں یار کیا ہے ہمارا کھانا پینا سو جانا بس یہی ہے۔ پھر جب انسان اگر حقیقت پہ غور کرے گا، اپنے نفس پہ غور کرے گا، تو پھر یہ باتیں اس کے لیے سمجھ میں آئیں گی کہ نہیں بھائی کس نے کہا بے مقصد پیدا ہوئے، بےہودہ پیدا ہوئے ہم، پھر یہ نالائق والے جملے نہیں کہے گا، یہ نا امیدی والے، پھر اسے پتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے خلق ہوا، کیا ہدف ہے، اسے کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اور کیسے رہنا ہے، یہ سب اس پہ جب غور و فکر کرے گا سب اسے پتہ لگ جائے گا۔ پھر زندگی اس کے لیے پربہا قیمتی ہو جائے گی اور مقدس اور غرضدار اور خوشنما ہو جائے گی۔ وہ جو آج کل لوگوں کی زندگی اداس ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی یار بتاؤ کٹ ہی نہ رہی زندگی، عجیب سی بوریت ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کا مطلب اس کے آگے جو حیوانی مرتبہ ہے اس کا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے۔ اسے اب چاہیے اپنے نفس پہ غور کرے، میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ جب اس پہ غور کرے گا تو پھر اسے اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ اس مدرسے میں کیوں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ علم حاصل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ کو آپ کا مقصد حیات پتہ لگ جائے گا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، قرب الہی کے لیے، بھائی مجھے سکینہ اور بشرا مجھے یہ تو پتا ہے مجھے جانا کہاں ہے، اور یہیں بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچوں کہ مجھے وہاں پہنچ جاؤں، میں کیسے ہو جائے گا؟ وہاں پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر تو مارنے پڑیں گے نا، بشرا سکینہ چراغ جی جی۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر زندگی اس کے لیے پربہا اور مقدس اور غرضدار اور خوشنما ہو جاتی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔